قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں ترجمے والا، اس لیے قرآن ترجمے سے نہ پڑھیں۔ ایگڑی اسلام دی خدمت ہے۔ قرآن کا ترجمہ اگر کوئی غلط کرتا ہے، ویسے تو میں اس بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں، قرآن کے ترجمے میں کوئی فرق ڈال ہی نہیں سکتا۔ یہ کہیں گے کہ قرآن ترجمے سے ہی پڑھنا چھوڑ دیں، کہ ڈوڑا روند مار دو یار، پیٹ سے آپ آ کے بیٹھ گئے ہو، یہ آپ کی بیسک نیڈ ہے قرآن ترجمے سے پڑھنا، تو یہ 2 نمبری چھوڑ دیں۔ اور پھر میں نے دیکھیں بارہا یہ بات کی ہے، آپ ان سے بھی جا کے قرآن کا ترجمہ کروائیں نا، اگر ان کو اردو یا انگلش آتی ہو وہ وہی ترجمہ کریں گے جو قرآن کی عربی لنگوسٹک کا بنتا ہے۔ ترجمے میں کون کیسے بدل سکتا ہے مجھے بتائیں، تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں آپ کہ ترجمے بدل گئے؟ 8 ٹرانسلیشنز آف قرآن اور علماء کا دھوکہ، یہ بیسیکلی رنگ میں بھانگ ڈال رہے ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں آپ قرآن پڑھیں، اور یہ قرآن کے دشمن ہے کہ جی وہ ترجمہ کون سا ترجمہ بدلا ہے؟ ایون یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں نا، آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئیں کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا ہو، اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے۔ خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے، لیکن قادیانیوں نے جو اس کا فہم لیا وہ غلط ہے، ترجمہ تو بالکل ٹھیک کیا۔ اہل سنت نے، اہل تشیع نے اس کا ترجمہ بالمفہوم کر دیا، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے، بالمفہوم ترجمہ یہ درست ہے، تشریح کے طور پہ، لفظی طور پہ یہ ترجمہ نہیں ہے، لفظی طور پہ خاتم مہر کو کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا نبوت کی مہر، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے۔ یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی مرد کا باپ نہیں ہے؟